ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ چلیں شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ میں نے آنکھیں کھولی تو کچھ لمحے مجھے سمجھ ہی نہیں آیا کہ میں کہاں ہوں۔ میرا سر بہت دکھ رہا تھا۔ میں نے بے اختیار اپنی اماں کو پکارا۔ مصیبت میں ماں ہی تو یاد آتی ہے۔ مجھے بھی اپنی ماں شدت سے یاد آئی۔ کراہتے ہوئے آنکھیں کھولی تو یاد آیا کہ میں اس وقت اپنی ماں سے بہت دور ایک غیر دیس میں ہوں۔ بمشکل چکراتے سر کو سنبھال کر اٹھی تو مجھے پورا واقعہ یاد آ گیا کہ کسی نے میرے سر پر پیچھے سے وار کر کے مجھے بے ہوش کر دیا تھا۔ اب سب یاد آ رہا تھا اور مجھے یہ سمجھنے میں بالکل بھی دیر نہیں لگی کہ میں اغوا ہو چکی ہوں۔ دبئی جیسے شہر میں مجھے کوئی اغوا کر چکا تھا، اور جانے کیوں، جبکہ میرے پاس تو دینے کے لیے 1 روپیہ بھی نہیں تھا۔ میں تو یہاں نوکری کرتی تھی اور ایک غریب خاندان سے تھی، پھر مجھے جانے کس نے اور کیوں یہاں قید کر لیا ہے۔ یہی سب سوچتے سوچتے کب میں دوبارہ گہری نیند میں چلی گئی، مجھے کچھ پتہ ہی نہیں چلا۔ کچھ گھنٹوں بعد مجھے دوبارہ ہوش آیا تو میں نے محسوس کیا کہ میرے سر پر پٹی کی گئی ہے اور ایک طرف کھانا بھی ڈھکا پڑا ہے۔ کھانا دیکھ کر میں خود پر قابو نہیں رکھ پائی اور جلدی سے آگے بڑھ کر کھانا شروع کر دیا۔ تھوڑی دیر بعد ایک عربی ملازمہ آئی اور مجھ سے کچھ بات کرنے لگی۔ مجھے تو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ کیا کہہ رہی ہے، بس تھوڑی بہت جو عربی آتی تھی اس کی مدد سے پتہ چلا کہ وہ اپنی مالکن کہہ رہی ہے اور میرا حال پوچھ رہی ہے۔ میں نے اسے الجھن سے دیکھا، مگر وہ مجھے ہوش میں آتے دیکھ کر چیختے ہوئے نیچے چلی گئی اور کچھ ہی دیر میں شور مچا کر لوگوں کو اکٹھا کرائی۔ وہ سب لوگ مجھے حیرت سے دیکھ رہے تھے اور میں انہیں۔ ان لوگوں کو دیکھ کر لگتا ہی نہیں تھا کہ وہ مجھے اغوا کرنے والے ہیں، تو پھر میں یہاں کب اور کیسے آئی؟ ابھی میں یہ سوچ ہی رہی تھی کہ ایک چھوٹی سی 5 سے 6 سال کی بچی مجھ سے آ کر لپٹ گئی۔ میں نے بوکھلا کر اسے پیچھے کیا اور اشارے سے پوچھا، میں کہاں ہوں اور تم لوگ کون ہو؟ ان سب کے تاثرات سے یہی لگ رہا تھا کہ وہ اردو نہیں جانتے۔ میں نے وہاں سے جانے کی کوشش کی تو ایک نوکرانی نے مجھے روک دیا اور سب کو لے کر باہر چلی گئی اور جاتے جاتے دروازہ بند کر گئی۔ یہ سب کیا چکر تھا؟ میں نے اپنا سر پکڑ لیا۔ میں کھڑکی کے پاس آئی تو باہر کی خوبصورتی دیکھ کر حیران رہ گئی۔ میں کسی چھوٹے موٹے اپارٹمنٹ میں نہیں تھی، بلکہ ایک عالی شان محل میں قید تھی۔ مگر کیوں؟ یہی تو مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ ایک معمولی سی نوکری کرنے والی لڑکی سے آخر ان بڑے لوگوں کو کیا مفاد ہو سکتا ہے۔ مجھے اپنی نوکری کی فکر ہو رہی تھی کہ اگر میں غیر حاضر رہی تو کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ مجھے نوکری سے ہی نکال دیں۔ پہلے ہی بہت مشکلوں سے نوکری ملی تھی۔ میں نے اس کمرے سے نکلنے کے طریقوں پر غور کرنا شروع کر دیا، مگر اس کمرے سے باہر نکلنے کا واحد راستہ دروازہ تھا۔ کھڑکی بہت اونچی تھی، اگر میں وہاں سے کودتی تو ہڈیاں توڑوا بیٹھتی۔ اس لیے میں انتظار کرنے لگی کہ مجھے یوں قید کرنے والے کا کوئی تو مطالبہ ہوگا، آخر پتہ تو چلے کہ مجھے یہاں کیوں قید میں ڈالا گیا۔ لیکن ایسا ہوتا نظر نہیں آ رہا تھا۔ اس محل کی ملازمائیں مجھے کمرے میں ہی کھانا دے دیتی اور میرے سر کی پٹی بھی بدل دیتی۔ ایک بات جو میں نوٹ کر رہی تھی وہ یہ تھی کہ جب بھی کوئی کمرے میں آتا تو ساتھ میں وہ 6 سال کی معصوم بچی بھی ہوتی۔ وہ مجھے چپ چاپ دور کھڑی ہو کر دیکھتی تھی اور چلی جاتی تھی۔ ایک دن ایک نئی ملازمہ آئی، وہ حلیے سے ایشیائی لگتی تھی۔ میں نے اسے کہا کہ مجھے یہاں سے نکال دو تو میں تمہیں بہت سارے پیسے دوں گی، بس کسی طرح مجھے یہاں سے فرار کروا دو۔ وہ شاید انڈین تھی، میری بات سمجھ گئی، کہنے لگی، میں یہاں نئی ہوں، لیکن آپ کو یہاں کیوں قید کیا گیا ہے مجھے بالکل نہیں پتا، اور نہ ہی میں آپ کو یہاں سے نکال سکتی ہوں، کیونکہ آپ کو جن کے کہنے پر یوں قید میں رکھا گیا ہے وہ اس گھر کے مالک ہیں اور وہ کافی عرصے سے بیرون ملک تھے۔ آج رات کو ہی آئیں گے اور وہی آپ کا فیصلہ کریں گے۔ وہ تو چلی گئی اور مجھے سوچوں میں چھوڑ گئی کہ آخر روزگار کے لیے اس اجنبی ملک میں نوکری کرتی ہوں۔ مجھ جیسی لڑکی سے کسی کو کیا مسئلہ ہو سکتا ہے، کیا دشمنی ہو سکتی ہے؟ میں رات کا انتظار کرنے لگی۔ رات 8 بجے کے قریب میں نے کھڑکی سے دیکھا کہ ایک شاندار سی گاڑی سے ایک آدمی اترا ہے، مگر اس کو میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ مجھے امید تھی کہ وہ سیدھا میرے پاس ہی آئے گا، اور ایسا ہی ہوا۔ 10 منٹ بعد دروازہ کھلنے کی آواز آئی اور وہ اندر داخل ہوا۔ مجھے دیکھ کر وہ چونکا نہیں، نہ ہی اس نے کوئی اپنا رد عمل دیا، بس عربی میں کچھ کہا جس کی مجھے بالکل بھی سمجھ نہیں آئی۔ میں نے تو ٹوٹی پوٹی انگریزی میں اسے بتانے کی کوشش کی کہ میں اس کو نہیں جانتی اور نہ ہی یہ جانتی ہوں کہ مجھے اغوا کیوں کیا گیا ہے۔ میں نے اس کے آگے ہاتھ جوڑ دیا اور کہا کہ مجھے یہاں سے جانے دو، میری نوکری کا سوال ہے۔ وہ مجھے انگلش بولتے دیکھ کر چونک گیا اور بلند آواز سے کسی کو پکارا۔ 2 ملازم بھاگے بھاگے آئے اور وہ ان سے عربی میں کافی دیر غصے سے بات کرتا رہا۔ مجھے بالکل سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ ایسی کیا بات کر رہا ہے۔ وہ ملازم چلے گئے تو وہ بھی کمرے سے جانے لگا، مگر اسی وقت اس کی بیٹی آ کر اسے کچھ کہنے لگی اور بار بار میری طرف اشارہ کرنے لگی۔ وہ اسے روتے ہوئے باہر لے گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہی انڈین ملازمہ آئی اور کہنے لگی کہ آپ کو صبح ڈرائیور گھر چھوڑ دے گا، تو میری جان کو سکون آیا۔ صبح کو جیسے ہی مجھے پکڑا گیا تھا ویسے ہی میرے اپارٹمنٹ کے آگے چھوڑ دیا گیا۔ میرے ساتھ رہنے والی لڑکی پوچھنے لگی، تم 3 دنوں سے کہاں تھی؟ میں نے جھوٹ بول دیا کہ میں اپنی ایک دوست کے گھر تھی۔ اب میں اسے کیا بتاتی جب مجھے کچھ بھی معلوم نہیں تھا۔ میں اپنی نوکری پر واپس گئی تو کسی نے کچھ نہ کہا اور میں شکر ادا کرتے ہوئے ڈیوٹی کرنے لگی۔ 2-3 دن گزر گئے، میری زندگی معمول پر آ گئی، مگر میرے ذہن میں اپنے اغوا والی بات ابھی بھی تھی۔ 1 ہفتہ بھی نہ گزرا تھا جب میں نے اسی آدمی کو مال کے اندر دیکھا۔
اس وقت اس کے ساتھ اس کی بیٹی بھی تھی۔ میں شاپنگ ایریا میں ایک کام سے گئی تھی اور وہاں اس کی بیٹی نے مجھے دیکھ کر چلانا شروع کر دیا۔ میں جلدی سے وہاں سے بھاگی اور اپنے ڈیوٹی والے حصے میں آ گئی، مگر میں دیکھ چکی تھی کہ اس آدمی نے مجھے دیکھ لیا ہے۔ اس کے بعد وہ اکثر مجھے اس مال میں نظر آنے لگا، لیکن وہ مجھے کچھ کہتا نہیں تھا۔ ایک دن میں ڈیوٹی سے واپس گھر آ رہی تھی کہ اچانک کسی نے میرے منہ پر ہاتھ رکھ کر مجھے ایک جانب کھینچ لیا۔ دیکھا تو وہی آدمی تھا۔ کہنے لگا، مجھے سچ سچ بتاؤ، اس مال میں کیا ہو رہا ہے؟ تم کب سے وہاں کام کر رہی ہو؟ اگر سچ سچ بتاؤ گی تو جانے دوں گا۔ میرے منہ سے اس نے ہاتھ ہٹایا تو اس کے ہاتھ میں ایک پسٹل تھا۔ مجھے کہنے لگا، تم جس حصے میں ڈیوٹی کرتی ہو وہاں ضرور کچھ مشکوک سرگرمیاں ہو رہی ہیں، مجھے بتاؤ وہاں کیا ہو رہا ہے؟ وہاں عربی عورتیں کیا خریدنے آتی ہیں؟ میں تو اس کے منہ سے اردو سن کر حیران ہو رہی تھی اور اب اس کے سوالات سن کر مزید پریشان ہو گئی تھی۔ وہ کہنے لگا، تم مجھے اپنی طرف کی کہانی سچ سچ بتاؤ تو میں تمہیں 3000 درہم دوں گا۔ میرا یہ راز جاننا بہت ضروری ہے۔ 3000 درہم کا سن کر میں نے کہا، ٹھیک ہے، میں تمہیں سب بتاتی ہوں، مگر تمہیں بھی بتانا ہوگا کہ تم نے مجھے اغوا کیوں کروایا تھا۔ اس نے سر ہلا دیا اور میں اسے اپنی کہانی سنانے لگی۔ میرا نام ردا ہے اور ہم 4 بہنیں ہیں اور 2 بھائی ہیں۔ گھر میں بڑی ہونے کی وجہ سے بہت سی ذمہ داریاں مجھ پر آ گئی تھیں جسے مجھے ہر حال میں پورا کرنا تھا۔ میرا باپ ہڈیوں کے درد کا مریض تھا اور وہ اسی وجہ سے بیمار ہو کر چارپائی پر پڑا رہتا تھا۔ ماں لوگوں کے گھروں میں کام کرتی تھی۔ میں نے اپنے گھر کا سارا بوجھ اٹھانے کے لیے اسکول کے زمانے سے ہی بچوں کو پڑھانا شروع کر دیا تھا۔ بچے ہمارے گھر پڑھنے کے لیے آتے تھے اور اس سے جو پیسے ملتے تھے میں اسے اپنی ضرورت پر خرچ نہیں کرتی تھی، بلکہ اس سے گھر کا سودا سلف آتا تھا۔ میرا سب سے بڑا خواب یہی تھا کہ میں باہر کے کسی ملک جاؤں اور وہاں جا کر خوب پیسے کماؤں۔ میری ماں اکثر آہیں بھرتی رہتی تھی کہ کاش اس کا کوئی بیٹا ہوتا جو اس کا ساتھ دیتا اور کسی اچھے ملک میں جا کر روزگار تلاش کرتا۔ اسی طرح دن گزرتے گئے اور میں نے ایک کمیٹی نکلنے کے بعد دبئی جا کر وہاں نوکری کرنے کا سوچا۔ میرا ویزا نہیں لگ رہا تھا، میرے لیے یہ بہت مشکل تھا، لیکن ہمارے جاننے والے ایک رشتہ دار نے میری یہ مشکل بھی آسان کر دی اور میرا دبئی کا ویزا لگ گیا۔ کئی دن مجھے نوکری تلاش کرتے لگ گئے۔ میں دبئی آ کر بہت خوش تھی اور میں نے بہت سی مشہور کمپنیوں میں اپنی CV بھی جمع کروا دی تھی۔ کچھ جگہوں سے مجھے آفر ہوئی، لیکن وہاں کام بہت عجیب تھا اور تنخواہ بھی اتنی زیادہ نہ تھی۔ میں ادھر جس فلیٹ میں رہتی تھی وہاں ساتھ ہی ایک فیملی بھی رہتی تھی۔ جب میں پہلے دن وہاں آئی تھی تو اس خاتون نے میری مدد کی اور اب وہ میرے ساتھ ہی گروسری اسٹور بھی جایا کرتی تھی۔ ایک دن اس نے مجھے پوچھا کہ تم اکیلی دبئی کیوں آئی ہو؟ میں نے اسے اپنے حالات کے بارے میں بتایا اور کہا کہ میں نوکری کی تلاش میں دبئی تک آ گئی ہوں۔ اس نے مجھے ایک مشہور کمپنی کے بارے میں بتایا اور کہا کہ اس کمپنی میں جاب تلاش کرو، اگر تمہیں یہاں نوکری مل گئی تو سمجھو تمہارے وارے نیارے ہو جائیں گے۔ اور ساتھ ہی وہ کہنے لگی کہ تم بہت خوش بھی رہا کرو گی، اور یہ کہتے ہی وہ خاتون ہنسنے لگی۔ مجھے اس کی ہنسی کی بالکل سمجھ نہ آئی، بلکہ جس انداز سے وہ ہنس رہی تھی مجھے بہت عجیب سا لگا۔ میں نے اگلی ہی شام کو اس کمپنی میں اپنی CV بھیج دی اور حیرت کی بات یہ ہے کہ جب کچھ دنوں بعد مجھے انٹرویو کے لیے بلایا گیا، میں نے باہر سے دیکھا تو اس کمپنی کی بلڈنگ بہت بڑی تھی۔ مجھے معلوم تھا کہ مجھے یہاں کسی صورت بھی نوکری نہیں ملے گی کیونکہ میری تعلیم اتنی اچھی نہیں تھی، اور ویسے بھی یہاں نا تجربہ کار لوگوں کو اتنی آسانی سے نوکری نہیں ملتی تھی۔ میں ہمت کر کے انٹرویو دینے گئی۔ وہاں انٹرویو دیا تو مجھے باہر انتظار کرنے کا بولا گیا اور میرے بعد ایک لمبی قطار ادھر کھڑی تھی جن کا آج انٹرویو تھا۔ وہ سارے ہی عربی تھے اور میں اکیلی پاکستانی تھی۔ میں کچھ دیر وہاں بیٹھی رہی اور بعد میں مجھے بتایا گیا کہ تمہیں ریجیکٹ کر دیا گیا ہے۔ میں مایوسی سے اٹھ گئی اور گھر آنے ہی لگی تھی کہ اچانک مجھے چوکیدار نے بلایا اور کہنے لگا کہ تمہیں آفس میں باس بلا رہے ہیں۔ میں بہت حیران تھی کیونکہ باس نے خود مجھے کیوں بلایا تھا۔ میں نے جو ہی آفس کا دروازہ کھولا تو وہاں ایک عربی آدمی بیٹھا تھا جس نے سر پر عربی رومال باندھ رکھا تھا۔ مجھے دیکھتے ہی اس کی آنکھوں میں چمک آئی اور اس نے مجھے بیٹھ جانے کو کہا۔ میرا دل مجھے بار بار کہہ رہا تھا کہ میں وہاں سے بھاگ جاؤں، مگر میں وہاں پڑی کرسی پر بیٹھ گئی۔ مجھے خوف تو تب آیا جب آفس کا دروازہ چوکیدار نے بند کر دیا۔ وہاں آفس میں 2 آدمی تھے، ایک آفس کا باس اور دوسرا وہ شخص تھا جس نے مجھ سے انٹرویو لیا تھا۔ وہ دونوں کچھ دیر عربی میں باتیں کرتے رہے اور پھر انٹرویو لینے والے نے مجھے ایک حیران کن بات بتائی جسے سن کر مجھے پہلے تو یقین ہی نہ ہوا، لیکن جیسے ہی یقین ہوا میں خوشی سے کرسی سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ اس نے مجھے کہا تھا کہ تمہاری نوکری ادھر لگ گئی ہے اور تم کل سے جوائن کر سکتی ہو۔ میں بہت حیران تھی کیونکہ مجھے 1% بھی یقین نہیں تھا کہ میری جاب ادھر ہو سکتی ہے۔ اس کمپنی کے دبئی میں بہت زیادہ شاپنگ مالز تھے اور مجھے امید تھی کہ ایک بڑے مال میں میری ڈیوٹی لگ گئی تو میری تنخواہ بھی اچھی ہوگی اور وارے نیارے الگ ہوں گے، کیونکہ یہاں ٹپ کا رواج بہت عام تھا۔ ابھی میں دروازے سے باہر نکلنے لگی تھی کہ اس عربی نے میرا نام لے کر پکارا۔ میں حیران ہوتی ہوئی رہ گئی۔ اس نے عربی میں ہی اپنے ساتھی کو کچھ کہا تو اس نے سر ہلاتے ہوئے اپنی جیب سے ڈھیر سارے درہم نکال کر مجھے دیا اور کہا کہ یہ تمہارا ایڈوانس ہے۔ میری خوشی کا تو کوئی ٹھکانہ ہی نہیں تھا کیونکہ مجھے بالکل امید نہیں تھی کہ وہ نہ صرف نوکری پر رکھ لیں گے بلکہ ایڈوانس تنخواہ بھی دیں گے۔ میں خوشی خوشی واپس اپنے فلیٹ پر آ پہنچی۔ جب میں ادھر پہنچی تو میں نے دیکھا کہ وہ عورت جو میرے ساتھ رہا کرتی تھی وہ گھر پر نہیں تھی۔ میں نے اتنا غور نہ کیا کیونکہ وہ اکثر گھر سے باہر ہوا کرتی تھی۔ میں نے اپنے باقی کام نمٹانے شروع کر دیے تاکہ کل صبح مجھے کوئی دقت نہ ہو۔ اگلے دن جب میں وہاں آفس پہنچی تو مجھے ایک لڑکی نے میرا کام سمجھا دیا۔
वो मुझे लेकर एक अलग थलग से हिस्से में ले आई जो मॉल के बिल्कुल दूसरे हिस्से में था, और यहाँ रश भी बिल्कुल नहीं था। मेरा काम बस वहाँ की चीजों का ध्यान रखना था। मुझे ये काम बहुत अजीब लगा। मेरी ड्यूटी ऐसे एरिया में क्यों लगा दी थी जो इस मॉल के दूसरे हिस्से में है, और यहाँ पर बिल्कुल एक अलग से एक दरवाजा बना हुआ था जिससे कस्टमर आते और जाते। वहाँ सिर्फ खवातीन ही आया करती थी और वो सारी की सारी अरबी खवातीन थी। मैंने 2-4 दिन उधर काम किया तो मुझे समझ न आई कि औरतें वहाँ से क्या लेकर जा रही हैं। वो औरतें अरबी जबान में कुछ बोलती और फिर एक पीले कागज में कुछ लपेट कर ले जाती। कई दिन हो गए मैं उधर निगरानी करती रही। रोज वो औरतें बुझे चेहरे के साथ आती, लेकिन जो ही वो वापस जा रही होती तो वो बहुत खुश थी। मेरे साथ ही एक और लड़की भी यहाँ काम करती थी। वो इंडिया से थी। वो मुझसे पहले की यहाँ थी। उसे तकरीबन 2 साल का अरसा हो गया था। मेरी उससे गहरी दोस्ती हो गई थी। उसका नाम मालिनी था और उसे बहुत अच्छे से अरबी आती थी क्योंकि वो इससे पहले 5 साल सऊदीया में भी काम कर चुकी थी। अरबी औरतों को वही डील करती थी और खरीदो फरोख्त के मामलात उसी के पास थे। मैंने मालिनी से एक दिन तजस्सुस के मारे पूछ ही लिया कि यहाँ औरतें क्या लेकर जाती हैं, तो जो उसने मुझे बताया उसे सुनकर मुझे एक लम्हे को यकीन ही ना हुआ। उस इंडियन लड़की ने मुझे कहा कि यहाँ इस मॉल से वो औरतें पीली फिटकरी लेकर जाती हैं। मैंने पीले रंग की फिटकरी देखी तो उसकी कीमत देखकर मेरे होश उड़ गए। वो इंतहाई महंगी थी और उसे आम आदमी खरीद नहीं सकता था, लेकिन यहाँ इस हिस्से में आम आदमी आता भी कब था। जो औरतें आती वो अपने हुलिये से इंतहाई अमीर कबीर लग रही होती थी। पहल तो मुझे समझ ही नहीं आता था कि मेरी यहाँ ड्यूटी का मकसद क्या है, मगर फिर मुझे धीरे धीरे समझ आने लगा कि मुझे इन लोगों ने नौकरी पे क्यों रखा था। मुझे नौकरी पर रखने पे एक ही मकसद था और वो मकसद बहुत वाज़ेह था। मैं चूंकि पाकिस्तानी थी और अरबी नहीं जानती थी, इसीलिए उन्होंने मुझे यहाँ रख लिया ताकि मुझे कभी भी मालूम ही ना हो सके कि औरतें क्या बहस करती हैं और क्या चीज यहाँ से लेकर जाती हैं। मैं कुछ दिन सोचती रही कि इस पीली फिटकरी का क्या करते होंगे, मगर फिर सोचा कि जो भी हो मुझे क्या लगे, मुझे तो अपना काम करना है बस। मगर मैं ज्यादा देर खुद पर काबू नहीं रख पाई और मैंने मालिनी से बहुत पूछा कि वो ऐसा क्यों करती हैं, लेकिन वो चुप रही। उसने मुझे कुछ न बताया, बल्कि उसने बोला कि धीरे धीरे तुम्हें सब समझ आ जाएगी। मुझे उसकी बात सुनकर मजीद तजस्सुस हो गया कि ऐसा क्या राज है जो ये मुझे अभी नहीं बता सकती। एक दिन एक अरबी खातून बहुत खुशी खुशी मॉल से गई तो उसने मुझे देखकर अपनी दूसरी साथी को कुछ कहा और आंख से कुछ इशारा किया। फिर वो खातून जब भी आई अजीब सा इशारा करती जिसे मैं बिल्कुल भी समझ नहीं पाती थी। वो खातून ने तो एक दिन हद ही पार कर दी थी। उसने मेरा हाथ पकड़ा और मुस्कुराने लगी। मैंने जल्दी से अपना हाथ उससे छुड़ाया। तभी मेरी इंडियन दोस्त आ गई तो वो कहने लगी कि इस खातून को फिटकरी का सुरूर चढ़ा है, इसलिए ये ऐसी हरकतें कर देती है। मुझे वो कहने लगी कि तुम जानना चाहती थी ना ये अरबी औरतें यहाँ फिटकरी लेने क्यों आती हैं, तो इसका जवाब है कि जब इन बड़े लोगों को डिप्रेशन होता है तो वो इसे इस्तेमाल करते हैं और इससे उनका दिमाग हल्का फुल्का हो जाता है। एक दिन तुम भी अपने बिस्तर में ये फिटकरी रखो तो तुम्हें पता चल जाएगा कि आखिर इतनी खुशी का राज क्या है। फिर जादू होगा जादू। उसने मुझे हर मुमकिन तरीके से कायल करने की कोशिश की, मगर मैं डर गई और सोचा कि मैं क्यों इसे इस्तेमाल करूं। आखिर एक दिन मैंने भी डरते डरते वो फिटकरी इस्तेमाल करने का सोचा। मालिनी ने स्टोर से मुझे कुछ फिटकरी दे दी थी, लेकिन अब भी मैं उसे बिस्तर में रखने से डर रही थी। हिम्मत करके मैंने उसे बिस्तर में रखा और उसे रखते ही जैसे मुझे सुकून सा मिलने लगा। जब मैं सुबह उठी तो मेरी जान ही निकल गई क्योंकि मेरे पेट पे वो फिटकरी पड़ी थी और मुझे अपना आप पहले से कई गुना ताकतवर और खुश महसूस हुआ। मैं खुशी खुशी मॉल पहुंची और उसी इंडियन लड़की को चमत्कार बताया। उसने मुझे कहा कि वो भी ऐसा ही करती है। मैं रोज वो फिटकरी अपने घर ले जाने लगी, लेकिन साथ ही मेरे दिल में ये बात भी थी कि आखिर इसका राज क्या है। सिर्फ ये पीले रंग की फिटकरी जो इतनी महंगी है, उसे बिस्तर में रखने से ये सब कैसे हो जाता है। मैं अब इस फिटकरी का राज जानना चाहती थी कि आखिर ऐसा क्या है इसमें जो मुझे रोज सुकून मिलता जा रहा है। एक अरबी खातून का मैंने पीछा करने का सोचा और अगले दिन ही सारा बंदोबस्त कर लिया। वो जब अपनी गाड़ी में मॉल पहुंची तो उसने कुछ सामान लिया और वापस जाने लगी कि मैंने उसका पीछा करना शुरू कर दिया। वो कुछ दूर जाकर एक जगह अपनी गाड़ी से उतर गई और ड्राइवर को वापस भेज दिया। ड्राइवर तो चला गया था, लेकिन वो अब मोहतात नजरों से इधर उधर देखने लगी और एक तरफ को चलने लगी। वो जिस तरफ जा रही थी वहाँ आगे खाली मैदान था जिसके आसपास कुछ भी न था और कुछ दूर वहाँ सहरा शुरू हो जाता था। वो खातून इसी सहरा में इधर उधर देखते जाने लगी। कुछ देर बाद वो ऐसी जगह पहुंच गई जहाँ एक होटल सा बना हुआ था। मैं सड़क पर ही खड़ी होकर उसे देख रही थी। उस दिन मैंने मॉल से तबीयत खराब होने का बहाना बनाकर छुट्टी ली थी। अब उस औरत ने एक लिफाफा उन 2 आदमियों को दिया और वापस आ गई। उसे वापस आता देखकर मैं भी जल्दी से मुड़ गई और आगे मेन पे जाकर वहां से गाड़ी ली और अपने फ्लैट पहुंच गई। मेरे जहन में अब उस फिटकरी को लेकर जाने कैसे कैसे ख्याल आ रहे थे। मैंने एक रात उस फिटकरी को अपने बिस्तर में नहीं रखा तो मुझे उस रात नींद ही न आई। मैं बहुत घबरा गई थी क्योंकि मेरी तबीयत खराब होने लगी। मैं बेचैन हो रही थी, जैसे उस फिटकरी के बगैर मेरी जिंदगी का तस्वुर खत्म होता जा रहा था, जैसे वो मुझे अपनी आदत लगा रही थी। मैं उस दिन मॉल गई तो मुझे हैरत का झटका लगा क्योंकि पूरा मॉल बंद था। मुझे किसी ने भी नहीं बताया था कि सुबह छुट्टी है। मैं वहां आसपास से पूछने लगी कि अभी तक मॉल क्यों बंद है, तो साथ ही चाय वाले ने जवाब दिया था मॉल किसी अनहोनी की वजह से बंद है। कुछ लोगों ने कहा कि मॉल में करोड़ों का नुकसान हुआ है।
کچھ لوگ یہاں سے چوری کر گئے ہیں. جتنے لوگ تھے ان کے پاس اپنی اپنی باتیں اور اپنے ہی بہانے تھے. میں سب کی سننے لگی لیکن اچانک مجھے مال کے سپروائزر کا خیال آیا. میں نے اسے جھٹ سے کال ملا دی لیکن حیرت کا جھٹکا تو مجھے تب لگا جب اس کا نمبر بن جا رہا تھا. میں نے اپنے جاننے والے لوگوں کو فون ملایا تو کسی کا نمبر بھی نہیں مل رہا تھا جو یہاں میرے ساتھ اسی مال میں جاب کرتے تھے. میں واپسی پر اپنی دوست کے گھر گئی جو انڈین تھی. اس نے مجھے باہر کھڑا دیکھا تو جلدی سے اپنے فلیٹ میں لے آئی اور کہنے لگی کہ تمہیں آج باہر نہیں نکلنا چاہیے تھا اور نہ ہی مال میں جا کر لوگوں سے پوچھنا چاہیے تھا. اب تمہارے ساتھ اچھا نہیں ہوگا کیونکہ تمہارا نمبر بھی آن جا رہا ہے. اس کی باتوں نے مجھے دہلا دیا. اس نے جھٹ سے میرا فون پکڑا اور پھر میری سم نکال کر اسے توڑ ڈالا. میں اس کی اس بے باکی پر دنگ رہ گئی تھی. اس نے مجھے کہا کہ مال میں ہر سال کچھ دن کے لیے مال کو بند کرنا پڑتا ہے. میں نے اس کی وجہ پوچھی تو وہ کہنے لگی کہ اس بارے میں وہ خود بھی کچھ نہیں جانتی. یہ ایک راز تھا جو صرف مالک ہی جانتے تھے کہ دراصل مال کے اندر کیا کھچڑی پکائی جا رہی ہے. میری سم ٹوٹ گئی تھی اس لیے میں نئی سم لینے کے لیے بازار گئی. میرے ساتھ میری انڈین دوست بھی تھی. وہ میرے نام پہ سم نکلوانے لگی تھی. میرا بھیڑ سے دم گھٹ رہا تھا اس لیے میں باہر ہی کھڑی ہو گئی. میں نے وہاں اس عربی عورت کو دیکھا جو اکثر مجھے دیکھ کر مسکرایا کرتی تھی. اس کے ساتھ ایک آدمی بھی تھا جو کہ شکل سے افریقہ کا لگتا تھا. مجھے عجیب سا شک ہوا وہ عورت کسی افریقی کے ساتھ کیا کر رہی تھی جبکہ وہ 2-3 بار اپنے شوہر کے ساتھ نظر آتی رہی تھی جو کہ عربی تھا. میں نے اپنی دوست کو بغیر بتائے ان کے پیچھے جانا شروع کیا. وہ ایک مشہور کلب میں چلے گئے. وہاں بہت سے لوگ پی رہے تھے اور ڈانس کر رہے تھے. اچانک وہ عربی خاتون میرے سامنے سے غائب ہو گئی اور پھر جب میں نے اسے دیکھا تو وہ نہایت نامناسب حلیے میں تھی. اس نے ہاتھ میں گلاس پکڑ رکھا تھا اور اب اسٹیج پر چڑھ کر ڈانس کرنے لگی تھی. اس کے ساتھ کئی مرد بھی تھے. میں نے چہرے پہ رومال باندھ رکھا تھا اس لیے وہ مجھے جان ہی نہ سکی. اچانک ایک آدمی پیچھے سے آیا اور اس سے مجھے دھکا لگا. میرا رومال چہرے سے ہٹ گیا اور اس عورت کی نظر مجھ پہ پڑ گئی. جو ہی اس نے میری طرف دیکھا تو وہ سٹ پٹا گئی اور وہ ڈانس کرتی کرتی دوسری طرف کو نکل گئی. اس کی آنکھوں میں خوف صاف نظر آ رہا تھا جیسے وہ مجھے یہاں دیکھ کر گھبرا گئی ہو. میں تیزی سے اس کے پیچھے بھاگی تاکہ اسے پکڑ سکوں, ساری سچائی اگلوا سکوں. وہ جانے اب کہاں غائب ہو چکی تھی. میں تیزی سے پارکنگ ایریا کی طرف بڑھی. مجھے یقین تھا کہ وہ عورت اسی طرف گئی ہوگی. وہ مجھے پارکنگ ایریا میں ہی مل گئی تھی لیکن اب اس نے کپڑے تبدیل کر لیے تھے. وہ کسی سے گھبرا کر بات کر رہی تھی لیکن سامنے والے کا چہرہ نظر نہیں آ رہا تھا کیونکہ اس کی طرف اس کی پشت تھی. میں اس سے بات کرنے کے لیے آگے بڑھی. میرے پاس اس وقت میرا فون بھی نہیں تھا جس سے میں اپنی انڈین دوست کو باخبر کر سکتی, اس لیے اب مجھے محتاط رہ کر بات کرنی تھی. مجھے خوف بھی تھا کیونکہ میں نے اس عورت کے ساتھ افریقی آدمی دیکھا تھا جو کافی ہٹا کٹا تھا. میں نے کار کے پیچھے ہو کر ان کی باتیں سن لی. میرے قدموں تلے تو زمین ہی کھسک گئی کیونکہ وہ پھٹکری میں استعمال کر رہی تھی وہ کوئی عام نہ تھی. تبھی کسی نے مجھے جیسے کچھ مارا تھا جس سے مجھے ہوش نہ رہا اور میری آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا گیا. جب مجھے ہوش آیا تو میں تمہارے گھر میں تھی. اب تم بتاؤ مجھے اغوا کیوں کیا تھا؟ کہنے لگا میری بیوی کی شکل تمہاری شکل سے ملتی ہے. یوں سمجھ لو تم دونوں ہم شکل ہو. 1 مہینہ پہلے ہی وہ مجھے چھوڑ کر اور کافی کچھ سمیٹ کر فرار ہو گئی اور تب سے میں اس کی تلاش میں ہوں. میرے ملازموں نے تمہیں زخمی حالت میں بے ہوش دیکھا تو تمہیں اپنی مالکن سمجھے اور تمہیں گھر لے آئے. مجھے فون کر کے بتایا تو میں نے اپنے ملازموں سے کہا کہ اسے گھر سے باہر نہ جانے دیا جائے, اسی لیے تمہیں کمرے میں بند رکھا گیا. میری بیٹی سمیت سب تمہیں سلامہ ہی سمجھے, میری بیوی ہی سمجھے تھے. خود میں نے بھی جب تمہیں دیکھا تو دھوکا کھا گیا لیکن جب تمہاری آواز سنی تو یقین ہو گیا کہ تم کوئی اور ہو. میں اپنی بیوی کو تلاش کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. اس کی ایک دوست نے مجھے بتایا کہ وہ اس مال کے ایک خاص حصے میں جاتی تھی اور وہیں سے شاید اس کا کسی سے افیئر چلا اور وہ بھاگ گئی. تم بتا سکتی ہو اس پھٹکری میں ایسا کیا ہوتا ہے کہ عورتیں اسے دور دور سے خریدنے آتی ہیں؟ میں اس کی طرف کی کہانی سن کر حیران تھی. میں نے کہا مجھے نہیں معلوم, میں نے بس ایک ہی بار استعمال کی تھی ڈپریشن کے ہاتھوں تنگ آ کر اور میرے دماغ کو کافی سکون ملا تھا. اس آدمی نے میرا شکریہ ادا کیا اور مجھے 3000 درہم دے کر چلا گیا. میں نے سوچا ابھی مالنی کے ساتھ جا کر نئی سم خرید لاتی ہوں. میں اس کے اپارٹمنٹ کی طرف گئی تو اس کی پڑوسن نے بتایا کہ وہ ابھی پارک میں گئی ہے تو میں مالنی کے پیچھے پیچھے پارک چلی آئی. اسے دور سے میں نے دیکھ لیا تھا, وہ کسی کے ساتھ فون پر بات کر رہی تھی. میں قریب گئی تو اپنا نام سن کر چونک گئی. وہ کہہ رہی تھی تم نے ردا کو اغوا نہیں کیا تھا تو کس نے کیا؟ میں نے اس کے سر پر وار کیا تھا. وہ بے ہوش ہو گئی تھی. پھر میں ایک طرف جا کر تمہیں فون کرنے لگی تھی. فون کر کے واپس آئی تو وہاں کہیں بھی نہیں تھی. میں نے ہر جگہ دیکھ لیا, وہ 3 دن ڈیوٹی پر بھی نہیں آئی تھی. تم مجھے معلوم کر کے بتاؤ سب. پھر وہ کہنے لگی کہ ہاں میں نے ردا کو وہ پیلی پھٹکری 1-2 بار استعمال کروائی تھی مگر زیادہ نہیں کروائی. اس کی باتیں سن کر میری سانسیں رک گئیں. میرا رنگ نیلا پڑ گیا. میرے اغوا کے پیچھے میری ہی دوست مالنی تھی. مجھے اگر کوئی بتاتا تو میں کبھی یقین نہ کرتی مگر اپنے کانوں سے میں نے سنا تھا. میری ٹانگوں سے جیسے جان ہی ختم ہو گئی تھی. میں بھاگتے ہوئے سڑک پر آ کر کسی سے ٹکرا گئی. دیکھا تو وہی آدمی اپنی بیٹی کے ساتھ سڑک پر جا رہا تھا.
मुझे नीचे गिरने से उसने बचा लिया। पूछने लगा तुम ठीक हो? उसका यूं इत्तेफाक से मिलना भी मुझे साजिश लग रहा था। अजीज सहेली ने मुझे धोखा दिया था, अब किसी और पे भरोसा कर ही नहीं सकती थी। मैं इतना डर गई थी कि वहीं बैठकर रोने लगी। वो कहने लगा देखो तुम मुझ पर एतबार कर सकती हो, मुझे बताओ क्या मसला है। मैंने उसे सब कुछ बता दिया। वो कहने लगा उस लड़की ने तुम्हें किसी अरबी शेख के घर भेजना होगा ताकि तुम्हारे बदले ये पैसे कमा सके। और जहाँ तक पीली फिटकरी का सवाल है, क्या तुम मुझे बता सकती हो कि वो किस पैकिंग में आती है? हो सकता है मैं कुछ मालूम कर सकूं, क्योंकि इस पीली फिटकरी में कुछ तो ऐसा है कि जो आम लोगों की नज़र से छुपा हुआ है। इस हिस्से को बिल्कुल अलहदा रखा गया है और वहाँ जो भी अमीर औरत जाती है वो अपने शौहर से बेवफाई ज़रूर करती है, जैसे मेरी बीवी ने किया। वो भी उस मॉल में इसी हिस्से में जाकर वो अजीब सी चीज़ लाती थी और मुझे छोड़कर किसी और के साथ भाग गई। उसकी बात सुनकर मुझे वो औरत याद आ गई जिसका उस दिन मैं पीछा कर रही थी, जो एक सियाफाम अफ्रीकी के साथ मिलकर अपने शौहर को धोखा दे रही थी। यानी ऐसा कुछ तो था इस पीली फिटकरी में। मैंने बस एक बार वो इस्तेमाल की थी और मेरी हालत अजीब सी हो गई थी, जबकि मालिनी का कहना था वो डिप्रेशन दूर करने वाली दवा है। ये सब क्या था? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैंने पूछा अब मैं क्या करूं? मालिनी को पता है कि मैं यहाँ अकेली और लाचार हूँ, इसलिए शायद वो फिर से मुझे नुकसान पहुँचाने की कोशिश करे। वो कहने लगा तुम फिक्र ना करो, आराम से घर जाओ, कल तुम्हें वो लड़की मॉल पर नजर नहीं आएगी, मैं उसे पुलिस के हवाले कर दूंगा। पुलिस सीसीटीवी फुटेज देखकर उसे गिरफ्तार कर लेंगे, मगर उसके बदले तुम्हें मेरा एक काम करना पड़ेगा। तुम्हें उस पीली फिटकरी की हकीकत का राज मुझे बताना होगा। मैं बहुत डरी हुई थी और मालिनी का सामना नहीं करना चाह रही थी, इसलिए उससे पीछा छुड़ाने की खातिर मैंने ये शर्त मंजूर कर ली। अगले दिन मैं ड्यूटी पर गई तो मालिनी मौजूद नहीं थी। मैंने खबरों में देखा तो वाकई उसे पुलिस पकड़ कर ले जा चुकी थी। अब मुझे अपने हिस्से का काम करना था, उस पीली फिटकरी का राज जानना था। एक दिन मैंने उस औरत को फिर से देखा, वो खरीद कर जल्दी से बाहर निकली। मैंने उसके पीछे जाकर देखा तो वो उसी सियाफाम अफ्रीकी की गाड़ी में बैठ रही थी। फिर एक दो और औरतों पर नजर रखी तो देखा वाकई उस आदमी की बात तो सच थी। ये सब औरतें अपने शौहरों को धोखा दे रही थी और ये सब उस पीली फिटकरी की वजह से ही हो रहा था। मैंने उस आदमी को सब बताया तो वो खामोश हो गया और कुछ न कहा। मेरा काम अब शायद खत्म हो गया था, इसलिए मैं अब सुकून से अपनी ड्यूटी कर रही थी। अगले दिन 3-4 औरतें आईं जो अपने हुलिये से बड़ी अमीर लग रही थीं। उन सब ने अबाया पहन रखा था। उन सब ने आते ही पीली फिटकरी की फरमाइश की तो वहाँ की मैनेजर चौंक गई। उसने मना कर दिया कि ऐसी कोई चीज़ यहाँ मौजूद नहीं। इतने में एक औरत मेरे पास आकर कहने लगी यहाँ से जल्दी से घर को चली जाओ, यहाँ पर छापा पड़ने लगा है। मैं उसकी आवाज़ सुनकर चौंक गई। वो किसी औरत की नहीं बल्कि उसी आदमी की आवाज़ थी जिसका मुझे अभी तक नाम भी नहीं मालूम था और जिसके साथ बातचीत चल रही थी। वो अपने साथ पुलिस लेकर आया था। अगर मैं पुलिस के हाथ लग जाती तो मुझे डिपोर्ट कर दिया जाता, जबकि मैं तो यहाँ मुस्तकबिल बनाने आई थी। मैं सुन खड़ी थी, मुझसे हिला भी नहीं जा रहा था। उसी वक्त उन बुर्कापोश औरतों ने नकाब उलट दिए। वो सब वाकई पुलिस वाले थे। उसने मेरा हाथ पकड़ा और जल्दी से मुझे लेकर वहाँ से भाग गया। मुझे ये सब एक ख्वाब लग रहा था। ऐसे लग रहा था जैसे सब कुछ खत्म हो गया है। थोड़ी देर बाद मेरे होशो हवास थोड़े काबू में आए तो मैंने उससे पूछा कि ये सब क्या है, पुलिस ने वहाँ छापा क्यों मारा? कहने लगा वो पीली फिटकरी डिप्रेशन दूर करने वाली दवा नहीं बल्कि एक खास किस्म की दवा थी जिसकी कानूनी खरीदो फरोख्त पर बैन है। इस दवा की खासियत यह है कि इसे खाने से जिस्म में और जज्बात में तब्दीली पैदा हो जाती थी और औरतें अपने होशो हवास खो देती थी। इस दवा को वही औरतें खरीदने पर मजबूर हो जाती थी जिनके शौहर काम के सिलसिले में दुबई से बाहर होते थे। अय्याश नौजवान उन औरतों को निशाना बनाकर इस दवा पर लगा देते थे और उन औरतों को अपने काबू में कर लेते थे और वरगला कर उन्हें घर से भागने पर मजबूर कर देते थे और सारा पैसा हथिया लेते थे। ये काम काफी अरसे से गैर कानूनी तौर पर और खुफिया तौर पर जारी था, जो आज मंजर आम पर आ गया। पुलिस ने उस हिस्से को सील कर दिया और मुतालिका इंतजामिया को गिरफ्तार कर लिया। इस हिस्से में जिस की ड्यूटी थी पुलिस ने सबको गिरफ्तार कर लिया। वो तो उस आदमी ने मुझे बरवक्त बाहर लाकर मेरी जान और इज्जत बचा ली। उसने मुझे कहा कि अब तुम्हें कोई नई नौकरी तलाश करनी है तो बेहतर है मुझसे शादी कर लो। मेरी बेटी बहुत छोटी है, उसको लगता है तुम उसकी माँ हो। मैंने कुछ पल लिए सोचने में और हाँ कर दी। मेरी वजह से मेरे घर का मुस्तकबिल भी संवर सकता था और मेरा भी, इसलिए मैंने उससे शादी कर ली और हंसी खुशी जिंदगी गुजारने लगी। नाज़रीन, अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो तक इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।